وی ایف ایکس اور جو اینیمیشنز اور جو گرین سکرینز ہیں، یہ اس نے پروڈکشن کے اندر تو میرے خیال میں گراؤنڈ بریکنگ کام کیا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کہانی کیریکٹرز پہلے ہیں، بعد میں پھر کاسٹ ہے. آف کورس اچھی کہانی آئے، اچھی فلم آئے، اچھے سینما ہاؤسز ہوں، لوگ کیوں نہیں جائیں گے. کہانی ایک سب سے مین ایلیمنٹ ہے جو ایک فلم کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کرتی ہے کہ فلم کیا ہے. جب بھی ہم میرے خیال میں آؤٹ آف دا باکس جو بھی پہلا ڈائریکٹر پروڈیوسر جائے گا تو آف کورس اس کا نام ہسٹری کے اندر آئے گا. السلام علیکم. پروگرام ہے ایکسپلور ود ڈاکٹر سہیل اور میں ہوں سہیل تاج. آج ہم ایکسپلور کریں گے کہ فلم کیسے بنتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈائریکٹر اور کنسلٹنٹ محمد حارث انصاری. بہت شکریہ حارث بھائی، آپ نے وقت دیا. آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا. فلم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کے بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہوتا ہے، مگر ہر ویور ہمارے لیے ایک بہترین جج ہوتا ہے. اگر ہم سادہ سے الفاظ میں بات کریں تو بیسک ایلیمنٹس بتائیے گا کہ کیا مل کر فلم بنتی ہے. کہانی، پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن، ایکوپمنٹ، کیا کچھ ہوتا ہے تو ایک فلم بنتی ہے. فلم بننے کے اندر تو ویسے تو بہت زیادہ مراحل ہیں، بہت ہی زیادہ پیچیدہ بھی ہیں اور آسان بھی نہیں ہیں. لیکن اگر ویسے اس کے اوپر اس کو بہت سمپل انداز میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو 3 ٹوٹل اس کے جو ہے نا حصے ہیں. ایک ہے جو کیمرے کے اوپر شوٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے کام ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پری پروڈکشن. پھر کیمرے پہ شوٹ سٹارٹ ہوا، وہ پروڈکشن ہو گئی. اور وہ جب ختم ہوتی ہے تو ہمارا پوسٹ پروڈکشن، یعنی کہ اس کو ایڈٹ، کاٹ، پھیٹ، واٹ ایور، وہ سب کچھ اس کے اندر شامل. تو یہ 3 حصوں میں فلم ہوگی ہماری کمپلیٹ. سب سے مین ایلیمنٹ وہ اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں کہانی ایک سب سے مین ایلیمنٹ ہے جو ایک فلم کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کرتی ہے کہ فلم کیا ہے. ٹھیک ہے. کہانی کون لکھتا ہے؟ کیا سبجیکٹ بتا کر کہانی لکھوائی جاتی ہے یا کہانی لے کر کوئی آتا ہے کہ اس پہ کہانی بنا دے؟ دونوں صورتیں. پہلے سے کہانیاں، اتنی ساری کہانیاں ہیں جو ہمارے پاس کتابوں میں محفوظ ہیں. بڑے بڑے نامور لکھنے والوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. کوئی فکشن ہے، کوئی ہسٹری ہے، تو وہ تو ایک لمبی لائن ہے. بہت ساری فلمیں آج کل بھی اور پہلے بھی وہ انہی کتابوں سے لے کے کہانیاں لے کے تو ایک فلم بنا دی گئی. لیکن ہاں یہ دوسری صورت بھی ہے کہ ہم ایک ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ اچھا ہم نے اس چیز کے اوپر فلم بنانی ہے، تو ایک لکھنے والے سے ہم رابطہ کرتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے جو ہم اگر لکھ لیں گے تو ہماری کہانی پوری ہو جائے گی. وہ لکھ کے دے دے گا اور اس کی فلم بن جائے گی. اچھا حارث صاحب، ایک کہانی کے اوپر ایک پروڈیوسر اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو یہ اعتماد کس چیز کا ہوتا ہے؟ اپنی کہانی بڑی اسکرین پہ دیکھنے کا. یعنی وہ خود ویور ہے. وہ خود بھی ویور ہے، اس چیز کو وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کہانی ہمارے پاس آ گئی، پری پروڈکشن میں اور کیا کام ہوگا؟ ہاں، پری پروڈکشن میں اب کافی زیادہ سارے کام ہیں. مطلب اس کے اندر آپ کا سب کچھ آ جائے گا کہ آپ نے کس کس جگہ پہ شوٹ کرنا ہے. لوکیشنز آ جائے گی، کاسٹ آ جائے گی، پراپس آ جائیں گے، سیٹس آ جائیں گے، اس کے اندر وارڈروب آ جائے گی. اس میں پوری جو کہانی ہے اس کے اندر دن ہے، رات ہے، بارش ہو رہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، وہ سب کچھ آپ پری پروڈکشن کے اندر پیپر کے اوپر لے کے آئیں گے، ٹیبل کے اوپر بنائیں گے کہ اچھا یار یہ ہماری اب پوری فلم ہوگی. ہے اس کے اندر صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک سارے ایلیمنٹس ہو گئے. ہر چیز پوری ہوگی. اس میں کس نے کیا پہننا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا آ گیا. ہم اس کے بعد پروڈکشن پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک مین چیز آ جاتی ہے بجٹ. بجٹ کس وقت نکلے گا؟ بجٹ ہمارا ایک ہر فلم کا جس ٹائم پہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک رف ایسٹیمیٹڈ ہم بجٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہم راؤنڈ فگر لگا لیتے ہیں کہ یار یہ فلم ہے، اس کے اوپر لم سم اتنا اماؤنٹ تو خرچ ہوگا ہی ہوگا. تو جب وہ اس چیز کے اوپر ہماری ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، وہ پروڈکشن ہاؤس سے ہو، پروڈیوسر سے ہو، فائنانسر سے ہو، جیسے بھی ہم لے لیں اس کو، تو اس کے بعد پری پروڈکشن کے اندر ہم پراپرلی بجٹنگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا یہ بجٹ ایسے 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 ہوگا تو ہماری یہ پوری فلم اس بجٹ کے اندر ہوگی، نہیں ہوگی، تھوڑی بہت اوپر جائے گی، نیچے آئے گی، وہ اس ٹائم پہ پھر. ٹھیک ہے. فلم کو سکسیزفل کون بناتا ہے؟ کیا ایک اچھی کہانی اس کو سکسیزفل بناتی ہے یا کاسٹ اس کو سکسیزفل بناتی ہے یا دونوں کا مکسچر ہوتا ہے؟ مکسچر، دونوں کا مکسچر ہے. لیکن نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ کہانی کا اپر ہینڈ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
کاسٹ کا اپر ہینڈ کاسٹ کا اپر ہینڈ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ اگر ہم ہسٹری کے اندر دیکھیں تو بے تحاشا ایسی فلمیں ہیں جس کے اندر وہ کاسٹ اس ٹائم پہ وہ کاسٹ نہیں تھی جو وہ آج ہے. تو کہانی نے اور کریکٹر نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور اس کے بعد وہ کاسٹ پاورفل ہو گئی. تو کہانی کریکٹرز پہلے ہیں، بعد میں پھر کاسٹ ہے. رائٹ. اچھا، پروڈکشن پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس کئی ایک آپشن ہوتے ہیں، لاکھوں سے لے کے کروڑوں تک. تو کوئی فلم اگر بنانا چاہتا ہے تو وہ ایک ایوریج بجٹ میں اچھی چیزوں کی طرف کیسے جائے؟ اس کے اندر اچھا ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا چیز سمجھنے والی ہے کہ خالی اس کے اندر ہم ٹیکنیکلٹیز کے اندر نہیں جاتے کہ اکوپمنٹ کون سا، یہ وہ خرچہ کہاں. ہمیں تو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو ہم لوگوں نے کہانی جس کی چیز کے اوپر ہم جانا چاہ رہے ہیں، جو کہانی ہم نے بتانی ہے، اس کے اوپر ہم کس طریقے سے وہ کہانی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جسٹس لے کے آ سکتے ہیں اس کہانی کے ساتھ. اگر اس کی کہانی کی ضرورت ہے ایسی کہ وہ کہانی اس چیز کے بغیر بیان ہی نہیں ہو سکتی، تو آپ کو وہ خرچہ پھر کرنا پڑے گا اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا ہاں یار یہ کہانی ہے جو اس طریقے سے بیان کر کے ہم خرچہ کم کر سکتے ہیں، بجٹ کم کر سکتے ہیں، تو آف کورس. یعنی کہانی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے. ہاں جی بالکل، کہانی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو لے کے پرسو کرتے ہیں. پر آگے وہ ٹیم بھی آنیسٹ ہونی چاہیے نا. آف کورس ٹیم تو ہر چیز کے اندر بہت ضروری ہے. یونٹی اور اتفاق میں برکت، وہ ساری باتیں تو ٹیم تو ہر ڈپارٹمنٹ میں لائف کے اندر میرے خیال میں ضروری چیز ہے، ضروری. اچھا حارث صاحب، اب آتے ہیں آپ کے شعبے کی طرف کہ ڈائریکٹر ایک ہی کہانی کو اگر 2 یا 3 ڈائریکٹر بنائیں گے تو وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ کہانی بنائیں گے. اس کو جس طرح سے ہم کسی کو کہیں کہ ایک بلی ڈرا کرو تو وہ ہر 3 لوگوں کی بلی ڈیفرنٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی. تو وہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کس ڈائریکٹر کو لینا ہے، کس سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور کیا اگر اس نے کام کیا تو اس کے ساتھ انصاف کر پایا کہانی کے ساتھ یا نہیں؟ یہ بہت ایک اچھا اور اہم نقطہ ہے جو آپ نے یہ اٹھایا ہے. بڑا ٹف بھی ہے اس کو جواب دینا اس کا، کیونکہ یہ ایک پروڈیوسر کے لیے کافی مشکل چیز ہے. اگر ہم بات کریں باہر کی تو زیادہ تر جگہوں پہ ڈائریکٹر سٹارٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر لیٹس سپوز اس کی میں اس طرح مثال دے سکتا ہوں کہ پروڈیوسر کوئی فلم بنانا چاہتا ہے، اس کے پاس ابھی کوئی آئیڈیا کچھ نہیں ہے، اس نے صرف ہلکا پھلکا، تو وہ مختلف ڈائریکٹر اس کو ہر حساب سے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا پچ کریں گے یا واٹ ایور اٹ از. تو اس کے بعد جو ہے وہ پروڈیوسر کسی نہ کسی ڈائریکٹر کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے گی اور کیمسٹری میچ کر رہی ہوگی، اس کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہاں یار. اور نو ڈاؤٹ ظاہر سی بات ہے پرانا کچھ نہ کچھ کام تو ایکسپیرینس شو کیس کرتا ہی ہے. تو اس طریقے سے میرے خیال میں ٹیم میچ ہو سکتی ہے. باقی پروڈیوسر کے لیے مشکل کام ہے کہ وہ خود ہنٹ پہ نکل جائے اس بات کے اوپر کہ کون سا فلم ڈائریکٹر اس کی کہانی کے ساتھ یا اس کے پروڈکشن کے ساتھ جسٹس کر سکتا ہے. اچھا، بطور ڈائریکٹر یہ بتائیے کہ شوٹ کے بعد کبھی ریگریٹس ہوتے ہیں کہ میں یہ ایسے کر سکتا تھا، میں نے تو ایسے نہیں کیا، یہ بہت اچھا ہو سکتا تھا؟ ریگریٹ نہیں کہیں گے اس کو. ریگریٹ جو ہے میرے نزدیک تھوڑا سا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے. اس کو ریگریٹ نہیں کہوں گا میں، لیکن ہاں یہ ہر اس کے بعد ہوتا ہے کہ انسان جب واپس اپنے اس پورے پلان کو گو تھرو کرتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے اس کی اپنی خامیاں بھی نظر آتی ہیں، ٹیم کی خامیاں بھی نظر آتی ہیں، ساری چیزوں میں خامیاں نظر آتی ہیں. تو اچھے ڈائریکٹر کی نشانی ہے کہ وہ ان خامیوں کو اگلے اپنے پروجیکٹ کے اندر اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھی ٹیم کی نشانی ہے کہ اگر وہ آپس میں خود ساتھ بیٹھیں اور وہ ان خرابیوں کو ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھیں تو وہ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کو نیکسٹ پروجیکٹس کے اندر اوور کم کرنے کی کوشش کریں. اچھا حارث صاحب، یہ بتائیں کہ وی ایف ایکس، گرین اسکرین، اس سے فلم کی پروڈکشن اور ڈائریکشنز میں کیا چینجز آئی ہیں کہ جو کام آپ ریئلٹی میں کرتے تھے وہ آپ گرین اسکرین یا وی ایف ایکس کا سہارا لے کے گرافکس کا کر رہے ہوتے ہیں؟ کام آسان ہوا ہے، ریالٹی سے دور ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ وی ایف ایکس اور جو اینیمیشنز اور جو گرین سکرینز ہیں، یہ اس نے پروڈکشن کے اندر تو میرے خیال میں گراؤنڈ بریکنگ کام کیا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پہلے کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اب ہم فلموں میں دیکھتے ہیں. لیکن اس بات سے ہم قطعاً جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے کہ جو اوریجنل آپ جو شوٹ کرتے ہیں، اوریجنل لوکیشن کے اوپر جو آپ شوٹ کرتے ہیں، جو آپ اوریجنل ایونٹس کریٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ گرین سکرین یا اینیمیشن یا اس پہ جانے، تو ان دونوں کے اندر ایک کافی بڑا فرق ہے. نو ڈاؤٹ
گراؤنڈ بریکنگ ہے, بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن فلم کس میں سینس مطلب اپنی سیٹسفیکشن میں یا دیکھنے والے نہیں ہر حساب سے اپنی سیٹسفیکشن تو ہے ہی ہے, لیکن دیکھنے والے کے لیے بھی وہ جتنا کلوزر ٹو ریئلٹی ہوگا. نو ڈاؤٹ ہم فلم دیکھ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ فلم ہے, یہ ریکارڈ ہوئی ہے, یہ ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فلم آپ کو اتنا اپنے اندر کھبا لے, آپ اس کے اندر بالکل گھب جائیں کہ یار یہ ایسے ہے, تو وہ چیزیں پھر میٹر کرتی ہیں. صاحب آپ پروڈیوسر کا خرچہ کروائیں, ریئلٹی بیسڈ کام کریں بہترین قسم کا, اس کے بدلے دوسرا بندہ گرین سکرین اور وی ایف ایکس یوز کرے, اس کا کام سستے میں ہو اور وہ زیادہ چل نکلے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں گرین سکرین, اینیمیشن اور وی ایف ایکس اوریجنل شوٹ کرنے سے سستا ہے؟ تو آپ غلط ہیں, کیونکہ دونوں چیزوں کے کاسٹ کے اوپر فرق ہی نہیں پڑ رہا ان چیزوں سے. نو ڈاؤٹ کچھ کسی حد تک شاید کچھ پڑتا ہو, لیکن پر ایک چیز ایک کمرے میں ہو رہی ہے, ایک کمرے میں آپ اس کو اس طرح دیکھنے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو بہت بڑی ایک ٹیم ہوگی, جو بہت سالوں کی محنت ہوگی. ابھی پاکستانی ایک اینیمیٹڈ وہ ہینڈ اسکیچز کے اوپر وہ اینیمیٹڈ مووی بنی ہے, میرے خیال میں آسکر بھی اس کو ڈومینیٹ کیا ہم لوگوں نے. اس مووی کو بننے میں اس ڈائریکٹر نے آلموسٹ 15 سال لگا دیے. کیوں؟ اور وہ کیا, وہ سارا جو کام ہوا ہے وہ سارا پوسٹ کے اندر ہے, صرف اور کچھ بھی نہیں ہے. اینیمیشن ہے وہ ٹوٹل, اس کے اندر تو شوٹ ہی کچھ نہیں ہوا, سب پوسٹ ہے, سب کچھ پوسٹ ہے. ڈائلاگز ریکارڈ ہوئے ہوں گے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ ہونی ہوں گی, فولی ریکارڈ ہوگی, باقی سب پوسٹ ہے. آپ کے خیال میں وہ سستی بنی ہوگی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اٹ ہیز اے کاسٹ. پیپل جو اس پہ کام کر رہے ہیں, لوگ جتنے اس میں انوالو ہیں, وہ سب ایک کاسٹ ہے, اور یہ ایک ہیوی کاسٹ ہے. پاکستان میں تو اس لیول کے ابھی تک میرے خیال میں اینیمیشن ہاؤسز اور وی ایف ایکس والا سین نہیں ہے جو ہالی ووڈ میں ہے, یا بلکہ بالی ووڈ میں بھی. پاکستان تو ابھی کافی پیچھے ہے, تو بٹ اسٹل کاسٹ کے اندر میں اس پہ انکاری ہوں. صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ فلم میں حالانکہ آپ ہمارے پاس ویور بہت ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری بہت اچھی چل رہی ہے, تو ہمارے پاس فلم اچھی ابھی تک کیوں نہیں آ پائی؟ دیکھیں, اچھی پروڈکشنز تو اب ریسنٹ ٹائمز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, کافی زیادہ ہے, بلکہ لمبی لائن ہے. مولا جٹ نمبرز دیکھ لیں آپ اس کے, تو وہ اٹ اسپیکس کہ نمبرز تو ہیں, بے شک وہ انٹرنیشنل ہیں, لیکن سٹل جو پاکستان میں نمبرز ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسکرینز ہیں. ہمارے پاس اتنی سنیما اسکرینز ہی نہیں ہیں جن سے وہ نمبرز ڈیولپ ہو سکے, جو بالی ووڈ کر سکتا ہے یا جو ہالی ووڈ کر سکتا ہے. وہ نمبرز ہم لوگوں کی اتنی سی اسکرینوں کے اوپر ڈیولپ نہیں ہو سکتے, تو یہ ہمیں امپروو کرنا پڑے گا اس معاملے میں. جو سنیما ہاؤس والے ہیں لوگ, ان کو اپنی اسکرینیں بڑھانی پڑیں گی, نئے سنیما ہاؤسز کھولنے پڑیں گے. اس نمبر کو پیسے دے گی, ہیں آڈینس پیسے دے گی, آڈینس ہی تو پیسے دیتی ہے. آڈینس پیسے نہیں دیتی, سینما جاتی ہے تو پیسے. اب کیا سینی پلیکس کیا خالی ہوتے ہیں؟ یہ جو اتنے سارے سینما ہاؤسز چل رہے ہیں ان میں رش ہوتا ہے, لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں آج بھی. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ اچھی فلم آئے لوگ نکلیں گے؟ ہاں, آف کورس اچھی کہانی آئے, اچھی فلم آئے, اچھے سینما ہاؤسز ہوں, لوگ کیوں نہیں جائیں گے؟ اور ہر طرح کا سینما ہاؤس ہو نا. ہم مطلب اگر بات کر رہے ہیں سینما ہاؤسز کی, تو ہر طرح کا لازمی تو نہیں ہے کہ ایک ہی سینما ہاؤس ہے جس کے اندر ساری, آپ اچھے سینما ہاؤسز بنائیں, آپ ہر طرح کے سینما ہاؤسز بنائیں, اس کے اندر ساری عوام جائے گی. رائٹ. اچھا, اب آ جاتے ہیں پوسٹ پروڈکشن کے اوپر. پوسٹ پروڈکشن میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, کیسے یہ مراحل طے ہوتے ہیں؟ اچھا, پوسٹ پروڈکشن جو ہے وہ ساری کی ساری ہے کہانی, کہ آپ نے اپنی جو فلم کی کہانی ہے اس کو ایک پراپر وے میں شروع سے لے کے آخر تک لے کے جانا. آپ نے جو کچھ پہلے کیا ہے وہ شاید آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں نہ کیا ہو, خاص طور پہ شوٹ تو کبھی بھی بہت کم ہوتا ہے, شاذ و نادر ہی ہوتا ہوگا کہ اسینڈنگ آرڈر میں ہو رہا ہو کہ کہانی اے سے سٹارٹ ہوئی اور زی تک گئی ہے. تو اس آرڈر کو پورے کے پورے کو آپ نے پراپر وے میں اسموتھلی کرنا ہے, اور وہ سارا کا سارا کام پوسٹ پروڈکشن میں ہوگا. ایڈٹ ہے, پھر ایڈٹ کے ساتھ ساتھ آڈیو ہے, پھر میوزک ہے, اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی, پوسٹ پروڈکشن آپ کی پوری ہو جائے گی. ٹائم لگے گا 6 مہینے, سال, 3 مہینے, ہر فلم کے اوپر جو ہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اتنا ٹائم لگے گا پوسٹ پروڈکشن پورے ہونے میں. اچھا, یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ جو پروڈکشن سٹارٹ ہوئی ہیں, ہر انسان کوشش کر رہا ہے کچھ نہ کچھ کریٹ کرنے کی. فلم انڈسٹری پہ اس کا امپیکٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟
وہ چھوٹی اسکرین ہے, اس اسکرین سے آپ کی جو فلم دیکھنے والی جو عادت ہے اور جو چاہت ہے وہ ختم نہیں ہوتی, وہ ختم نہیں ہوتی. آپ نو ڈاؤٹ میں کہتا ہوں کہ ہاں اب یہ شاید ہمارا جو ہے نا وہ ٹالرنس لیول جو ہے نا کافی کم ہوا ہے, ہم اب اس طرح لمبی چیزیں نہیں دیکھ پاتے. سوشل میڈیا پہ ہم 1 منٹ کی چیز دیکھتے ہیں, 2 جیسے اکثر لوگ ہیں اب تو پیجز نظر آتے ہیں جس پہ پوری فلم وہ ٹکڑوں میں ہو کر کے تو فلم اپلوڈ کی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو ہے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا وٹ ایور وہاں پہ وہ فلم پوری دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کا کبھی بھی وہ مزہ آ ہی نہیں سکتا, اس سے وہ آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی جو بڑی اسکرین کے اوپر. یعنی وہ کرداروں کو جو جینا ہے جو بڑی فلم پہ آپ بڑی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا نہیں پوری کر پائے. ہم ایسے ہی نہیں ان کو ستارے کہتے. ستارے دیکھیں کتنی بڑی ایک آپ کو اسکرین اور پورا آسمان وہ اتنا بڑا ہے, اور اس کے اندر تو ان ستاروں کو بڑی اسکرین چاہیے. اچھا حضرت, جب ہم فلم کی بات کرتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کچھ مختلف, لو اسٹوری سے کچھ ڈفرینٹ ہو, اسٹوری میں کچھ ڈفرینٹ ہو. ہمارے ہاں تجربات اتنے زیادہ نہیں ہوئے, سائنس فکشن پہ کچھ زیادہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایکشن میں بھی ایک ٹپیکل سٹائل رہا ہے. تو ہم اس آؤٹ آف دا باکس کب جائیں گے؟ کیا ہم ایکسپیرینس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہاں, ایکسپیرینس کرنے کی صلاحیت تو ہم بالکل رکھتے ہیں, اور جب بھی ہم میرے خیال میں آؤٹ آف دا باکس جو بھی پہلا ڈائریکٹر پروڈیوسر جائے گا تو آف کورس اس کا نام ہسٹری کے اندر آئے گا کہ انہوں نے بالکل ایک آؤٹ آف دا باکس ہٹ کے ایک چیز مارکیٹ کے اندر پینیٹریٹ کی ہے جو اس سے پہلے آج تک پاکستان میں ہوئی نہیں. تو آف کورس وہ تو امپیکٹ تو کریٹ کرے گا. اب کب کریں گے یہ تو میرے خیال میں آڈینس کی اوپر بھی ہے کہ آڈینس کی طرف سے آواز آئے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ دوسری چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں, انگریزوں کی بھی دیکھ لیتے ہیں, انڈیا کی بھی دیکھ لیتے ہیں, تو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. تو ہو نوز, ہو سکتا ہے آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی اس ٹائم پہ ہی پروڈکشن کے اندر چل رہی ہو اس طرح کی چیز جو آؤٹ آف دا باکس ہو, جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو, وہ جب اسکرین پہ آئے ہم کہیں ہم یہی والی بات کر رہے تھے. رائٹ. اچھا, ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ کیا کیا جائے کہ پاکستان کے اندر فلم بننا شروع ہو جائے, اس کی مقدار زیادہ ہو جائے, چونکہ جب آپ کے پاس کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو کوالٹی اینڈ ورائٹی آٹومیٹکلی آئے گی. میرے خیال میں سب سے پہلی اور اہم چیز میں تو کہوں گا کہ اسکرینیں, سنیما ہاؤسز, ان کی مقدار کوانٹٹی وہ ساری کی ساری پورے پاکستان میں وہ انکریز ہونی چاہیے. وہ انکریز ہوگی بے شک وہ پرائیویٹ ہو, بے شک اس کے اندر کوئی اسٹیٹ جو ہے آپ اپنا کردار ادا کرے کہ آرٹس کے اندر کوئی فروغ دینے کے لیے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوں, تو یہ آٹومیٹکلی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی. اور ویسے بھی اب تو میرے خیال میں پہلے کی نسبت تو تھوڑی سی تیزی بھی ہے اور زیادہ بھی ہے کام. اچھا, ایک کویشچن اگر میں اس میں سپلیمنٹری ایڈ کر دوں, فلم انسٹیٹیوٹس کتنا میٹر کریں گے اس معاملے میں؟ فلم انسٹیٹیوٹس جو ہے نا اس کے اندر میرے نزدیک نا جو سب سے جو اچھے فلم انسٹیٹیوٹس ہیں نا وہ بذات خود ایک فلم اسٹوڈیو ہوتا ہے. اس سے بہتر انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پہلے جس طریقے سے میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی ہوتا رہا ہے تو پراپر جو فلم اسٹوڈیوز تھے وہ پورے کے پورے انسٹیٹیوٹ تھے. جسٹ لائک میرے خیال میں ہماری جو ٹی وی کی انڈسٹری ہے اور جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کا اسٹوڈیو ڈرامہ اسٹوڈیو مگر آپ پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں نا, آپ پرفیکشن نو ڈاؤٹ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہاں آ کے سیکھیں, تو فلم پڑھائی جائے, ان کو بنانا سکھایا جائے. کورسز تو زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اب میرے خیال میں, ڈگریز بھی زیادہ ہوتی گئی ہیں اب پہلے کی نسبت. اب بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو یہ چیزیں آفر کر رہے ہیں, تو اس سے فرق تو پڑے گا, بہتری آئے گی. لیکن ہاں اسٹوڈیوز میں اس کے اوپر پھر بھی زیادہ کہوں گا کہ وہ زیادہ ہوں گے تو یہ آٹومیٹکلی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. اور پیسہ, اگر بینکس ان کو پیسہ دینا شروع کریں, کوئی لونز آسان ہو جائیں, کچھ اس طرح کی چیزیں. بزنس پرسپیکٹیو ہے, یہ بزنس ہے, ساری دنیا اس کے اندر اتنی بڑی انڈسٹری ہے, یہ بزنس کر رہی ہے. اگر بینکس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بزنس انڈسٹری ہے, اس کے اندر پیسہ ڈال کے بزنس کیا جا سکتا ہے, وائی ناٹ, کیوں نہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ. ہم نے بات کی فلم میکنگ کی, فلم کیسے بنائی جاتی ہے, کہانی سے لے کر پوسٹ پروڈکشن تک مکمل ہم نے حارث صاحب کی باتیں سنی. اور ایک جو کی پوائنٹ ہے, اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ فلم کو عروج کیسے ملے گا, تو وہ ہے سکرینز کے نمبر کو انکریز کرنے سے. جیسے ہی نمبر انکریز ہوگا فلمز کی تعداد یقیناً بڑھے گی, ویورز بڑھیں گے, انکم بڑھے گی, اور اس کی پروڈکشن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ہوپ سو آپ نے آج کا ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا. سہیل تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نے